حسین شبیر وطن سے کربلا میں سامنے بارگی زینب نے سنی جب یہ خبر شاہ عمر
سنی جب یہ بارے دیجیے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ساحل لکھری صاحب کو سلام پیش بے تولا ذوق عشق مصطفیٰ ملتا نہیں بے تولا مصطفیٰ ملتا جس کو وہ ملتے نہیں اس کو خدا ملتا نہیں بے تولا ذوق عشق گر رہے حق میں علی سا رہنما میں تا نہیں منزلوں کا ذکر ہی کیا راستہ ملتا منزلوں کا ذکر ہے کیا راستہ دستگیری کو جسے دست خدا ملتا نہیں اس کو مشکل میں کوئی مشکل کشا ملتا نہیں اس کو مشکل میں کوئی مشکل کشا ملتا نہیں بے تولا ذوق عشق مصطفیٰ ملتا جس کو شہر علم کے گھر کا پتہ ملتا نہیں جس کو شہر علم کے گھر کا پتہ ملتا نہیں شہر میں جانے کو اس کو راستہ ملتا نہیں شہر میں جانے کا اس کو راستہ ملتا نہیں بے تولا ذوق عشق مصطفیٰ ملتا وہ نمد ہے آل و ذکر کربلا جے نظم میں وہ نمد ہے آل و ذکر کربلا جے نظم میں ہم کو ایسی شاعری میں کچھ مزہ ملتا ارے میرا دامن پاک کرتی ہے میں حب علی میرا دامن پاک کرتی ہے میں حب مجھ سے بڑھ کے واعظوں کو پارسا ملتا مجھ سے بڑھ کے واعظوں کو پارسا ملتا نہیں بے تولا
کھٹکھٹاتا ہے شفاعت کے لیے، ایک در کھٹکھٹاتا ہے شفاعت کے لیے، دشمن حیدر کو کوئی در کھلا ملتا، دشمن حیدر کو کوئی در کھلا ملتا نہیں، بے طویلا ذوق عشق مصطفیٰ کیا اردو مرتضیٰ کو علم و ایمان سے غرض، اس کو کچھ دنیا کی دولت کے سوا ملتا نہیں، اس کو کچھ دنیا کی دولت کے سوا ملتا نہیں، بے طویلا ذوق عشق مصطفیٰ ملتا، ارے وہ محمد ہو علی ہو یا حسن ہو یا حسین، وہ محمد ہو علی ہو یا حسن ہو یا حسین، کوئی انسانوں میں انسان دوسرا ملتا نہیں، بے طویلا ذوق عشق مصطفیٰ چاہتے ہیں لاکھ تاریخ بشر اہل نظر، چاہتے ہیں لاکھ تاریخ بشر اہل نظر، حضرت عباس جیسا باوفا ملتا نہیں، حضرت عباس جیسا باوفا ملتا نہیں، بے طویلا ذوق عشق مصطفیٰ ملتا، بغض ہاشم سے امیہ نے بپا کی کربلا، بغض ہاشم سے امیہ نے بپا کی کربلا، ارے یہ نہیں وہ داستان جس کا سرا ملتا نہیں، بے طویلا ذوق عشق مصطفیٰ ملتا نہیں، خود کو باطل کے اندھیرے میں ملی راہ نجات، خود کو باطل کے اندھیرے میں ملی راہ نجات، شامیوں کو روشنی میں راستہ ملتا نہیں، بے طویلا ذوق عشق مصطفیٰ ملتا، گر نظر میں ہو نظم و ہمت و صبر حسین، گر نظر میں ہو نظم و ہمت و صبر حسین،
پھر مصائب جھیلنے کا حوصلہ ملتا نہیں بے توجہ ذوق عشق مصطفیٰ شوق میں دھر ذوق غم فکر رضا رزق سخن ہم کو ساحر حلقہ کے در سے کیا ملتا نہیں بے توجہ ذوق عشق اللہم صلی اللہ مومنین بھائی سجدہ حسن مسجد سے پہلے درجات کی بلندی کے لیے مرکز علوم اسلامیہ کے بانی ڈاکٹر ضمیر الطاف نقوی اور اس سے روئے رواں ہمارے قائم بھائی مرحوم اور یہاں اسپیکر کے انتظامات کرنے والے انجم بھائی کی درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہ صلی اللہ ایک مرتبہ سورہ نمل کی مرتبہ سورہ اخلاص شہدائے کربلا کے آدم مقدم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا ضمیر کا مرثیہ ہے شہادت حضرت محمد کے والد کی مختصر بان کو سنتے ہیں امت پہ فدا اپنے پسر کرتی ہیں زین امت پہ فدا اپنے پسر کرتی ہیں زین سینے سے دل و جان کو جدا کرتی ہے زین چھٹتے ہیں پسے شکر خدا کرتی ہیں زین جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہیں زین گھوڑوں پہ جو وہ دونوں پرارمان چڑھے ارے کہتی ہیں کہ بیٹے میرے پروان چڑھے کہتی ہیں کہ بیٹے میرے پروان چڑھے شاید کہتے تھے ہم شیر یہ کیا کرتی ہو دے اکبر کو میرے بھیجو انہیں مل میں نہ بے وہ کہتی ہیں سب سے گئی تم اس میں نہ بو زینب نے اسی دن کے لیے پالا کہیں زینب نے اسی دن کے لیے پالا کہیں تم تو انہیں رن میں نہیں بھجواتے ہو بھائی پھر کس لیے ہم شیر سے شرماتے ہو بھائی جس وقت خبر مرنے کی جو شان پا روتے ہوئے گھوڑے پہ چڑھے تابنا ارے عباس سے گھبرا کے کہا کیا کروں بھا ارے لو ظالموں نے لوٹ لے زہرا کی کم لو ظالموں نے لوٹ لے
زہرا کی کمال، ہم رہ گئے بڑھاپے میں آنسو بار، عباس آؤ بچوں کے لاشیں اٹھا، عباس آؤ بچوں کے لاشیں اٹھا، لاشوں کے اٹھانے کو چلے سید زین، عباس اور اکبر بھی ہوئے شاہ کے ہاں، رو کر کہا زینب نے نا لاؤ نہیں، ارے میری تو نہ مرضی تھی گئے نہر پہ کیوں، گر پی لیا بنا پکے پانی تو غضا، ارے وہ ان کا نہ دیکھوں گی راہ یہی رن میں جو گئے شاہ تڑا کاؤں پا، ایک لاش کو خود ایک کو اکبر نے اٹھا، ان لاشوں کو لا کر درے خیمہ میں لکھا، زینب کو بلا کر یہ شہیدی نے سنا، زینب کو بلا کر یہ شہیدی نے سنا، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، ارے ان میں ابھی پانی سے یہ واقف نہیں، اکبر کی قسم، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، ان میں ابھی پانی سے یہ واقف نہیں، اکبر کی قسم ہے، امت پہ فدا اپنے پسر کرتی ہیں زینب۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين توسل سے پہلے یہ جو مومنین آپ کھڑے ہوئے ہیں وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی ہوئی کیا؟ اگر نہیں بچی ہوئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں تشریف لیں فقط اس خاطر کہ وہ مومنین کھڑے ہیں اور فرشتے پر آ جائیں گے تھوڑا تھوڑا سا اوپر آ جائیے گا میرے خیال میں بہتر یہ ہے آ جائیے
اللہم زیادہ سے زیادہ مومنین آ جائیں گے، اور اتنے تعداد میں ویسے ہی کھڑے ہوئے مناسب نہیں، جتنے شامل ہو جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ جتنے ہو سکتے ہیں شامل ہو جانا، ایک ساتھ پر شہزاد اور برکت حاصل ہوگی۔ اللہ دیکھیں، جب تک آپ تشریف لا رہے ہیں، خانوادہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا پر آپ 3 مرتبہ مل کے بلندتر صلوات بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ توسل شروع کرتے ہیں آقا باب جلال حسین کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی، ایہا الشہید المظلوم یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا۔ ماشاءاللہ اتنے مومنین اور مل کے، یا وجیہا اشفع لنا۔ ایک مرتبہ اور ظہور امام کے لیے، یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ۔ مل کے بلندتر صلوات دیتے محمد و آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ بلندتر نعرہ صلوات۔ کل بات پہنچی تھی اس مقام تک کہ مباہلہ پتا ہوا ہے نور فاطمہ زہرا سلام علیہا، تو گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ نور حضرت زہرا وہ تکمیل پنجتن ہے، یعنی آیے تطہیر میں بھی مرکز بی بی فاطمہ، مباہلہ میں بھی مرکز بی بی فاطمہ، اور عرض کر دو کہ حدیث قصہ میں بھی مرکز بی بی فاطمہ۔ جی بات یہیں سے شروع ہو رہی ہے، اور میرے ساتھ چلیے گا، مجھے آج مسجد تک انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ حدیث قصہ سب کو یاد ہے، حضور مکرم انی اجدو فی بدنی ذوق، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکسائی یمانی، تو بیٹی چادر یمانی دے دیجیے گا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو اپنے بدن میں ذوق محسوس ہو رہا ہے تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیں۔ سادہ سی بات ہے کہ اگر ذوق محسوس ہو رہا ہے تو کسی طبیب کے پاس چلے جائیں۔ اب یہ در فاطمہ تو زہرا پہ کیوں آئے؟ پتہ چلا نبوت بھی جب ذوق محسوس کرے
تو اسے شفا ملتی ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے در سے. لہذا کسی نے کہا کہ موضوع ہمارا ہے بلند پایہ شعراء کے کلام میں فضائل و معارف اہل بیت، تو مجھے ساتھ میں جوڑ کے پڑھنا ہے، اسے میرے ساتھ رہے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ نبوت کو بھی ذوق محسوس ہو تو شفا ملے گی بی بی فاطمہ الزہرا کے در سے. اس لئے کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے. اس لئے کہ بی بی کا لقب ہے محدثہ. دیکھیں محدثہ نہیں، محدثہ تو بہت سی ہیں. یعنی محدث یعنی حدیث بیان کرنے والے. حدیث بیان کرنے والے کا بھی مقام ہے، وہ ہوتا ہے محدث. بی بی محدثہ نہیں، محدثہ. کیا فرق ہے؟ محدث یعنی جو حدیث بیان کرنے والا ہے، محدث یعنی جسے اللہ کلام کرنے والا. بعد از وفات رسول تو خود اللہ کی جانب سے تعزیت آتی تھی. تو محدثہ ہے بی بی، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے. اب سمجھ میں آ گیا یہ؟ اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے، کہ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. مرکز بی بی ہے، میں کہنا چاہ رہا ہوں، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. دیکھو ساتھ چلنا میرے، مجھے جلدی جلدی چلنا ہے آگے. تو اب اس پاکیزہ ترین سلسلے میں جس میں مرکز بی بی ہیں جو اللہ سے بھی بات کریں، جن سے محمد کو شفا ملے، جن سے علی راضی ہو اور علی کی رضا ان میں ہو. حسنین بھی سخی ان بی بی کی وجہ سے اور ان کے نور سے. بی بی زینب کی رضا وہ حضرت زہرا کی رضا. عباس بی بی فاطمہ کی دعا ہے. تو اس پاکیزہ ترین سلسلے میں کیا ہم اور آپ بھی کہیں پر ہیں؟ اے بی بی، کیا ہماری بھی کوئی حیثیت ہے کہ آپ کا کرم شامل کر لیں ہم؟ ایک طرح سے ہو سکتے ہو. ابھی میں عرض کرتا ہوں، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے. کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے. تو ہم آپ سب ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. کیا جنہیں تاریخ پتا ہے میرے ساتھ چلنا؟ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. اب بی بی مرکز فاطمہ سلام اللہ علیہ واضح ہو گئی بات بھائی. تو اب حدیث قصہ سے میں حوالہ دے رہا ہوں. حدیث قصہ میں جب علمی عجیدوں کی بدنی ذوق ہے، میں اپنے بدن میں ذوق ایسے کروں، یقینی بلکہ سائل یمانی، تو مجھے چادر یمانی دیجیے گا. حضور آئے چادر میں. پھر اس کے بعد مولا حسن مجتبی آئے. مولا حسن علیہ السلام آتے ہیں، پہلے بی بی فاطمہ سے کلام کیا، پھر آئے. مجھے آگے بڑھنا ہے اس سے میں مختصر کر رہا ہوں. حضور مکرم کے پاس آئے، نانا جان کہ ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی چادر میں آ جائیں. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ یا ولدی، غور کرنا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، یا ولدی و صاحب حوضی، اور میرے حوض کے مالک. قد اذنت لک، اے بیٹا حسن آپ کو اجازت ہے اب آ جائیے. فدخل حسن القصہ، مولا حسن کے سامنے آتا. پھر مولا حسین تشریف اپنی والدہ سے کلام کیا کہ ہمیں تو اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، اور ماں سے اجازت لے کر آئے نانا کے پاس. نانا ہمیں بھی اجازت ہے ہم بھی چادر میں آ جائیں. یا ولدی، اے میرے بیٹے، وشافع امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے حسین. 5 برس کے حسین ہے اس وقت. شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین. قد اذنت لک، آپ بھی آ جائیے. فدخل الحسین تحت القصہ، امام حسین کی تشریف لائے. پھر مولا علی تشریف لائے. حضرت سیدہ کے بعد آگے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے ابن عم کی، اپنے اخی کی خوشبو آ رہی ہے.
آئے رسول اللہ کے پاس، کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ حضور سے اس طرح سے کلام کریں گے نا۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ وعلیک السلام یا اخی و وصیّی و خلیفتی و صاحب لوائی، اے میرے بھائی، اے میرے وصی، اے میرے خلیفہ، اور اے میرے پرچم کو اٹھانے والے۔ پرچم اسی کو دیا جاتا ہے کہ جو چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ جی اے میرے پرچم کو اٹھانے والے، قد اذنت لک، ہم نے آپ کو اجازت دی، آپ بھی آ جائیے۔ پھر تشریف لائے مولا علی، اور آخر میں تشریف لائی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ بابا کیا مجھے بھی اب اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ حضور نے جواب دیا کہ وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی، فاطمہ تو بضعت منی، اے میرے وجود کا حصہ، قد اذنت لک، آپ کو بھی اجازت، آپ بھی آ جائیے۔ اب اگلا جملہ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، اگلا جملہ ہے فَلَمَّ اكْتَمَلْنَا جمیعاً تحت الکساء، جب ہم چادر میں ایک لفظ کے لیے روک رہا ہوں، دیکھیں عربی زبان بہت وسیع ہے، اردو محدود ہے۔ فَلَمَّ اجْتَمَعْنَا نہیں جب ہم چادر میں جمع ہو گئے، نہیں، اردو کا ایک لفظ ہے اجتماع، جو ابھی اجتماع میں آپ بیٹھے ہیں، ایک ہے اکتمال جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا، فقط عربی میں ہوتا ہے۔ اجتماع اور اکتمال میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اجتماع میں آپ تشریف فرما ہے لیکن آپ میں سے کوئی کسی اور کو مکمل نہیں کرتا، انفرادی حیثیت میں الگ الگ تشریف فرما ہے لیکن اجتماع میں یہ نہیں فرمایا فلما اجتمعنا جب ہم جمع ہو گئے، فلما اکتملنا جب ہم مکمل ہو گئے۔ میں ایک مل کے سلوات بھیجو عظمت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و محمد و آل محمد۔ جمع ہو جانا اور ہے مکمل ہو جانا، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم مکمل ہو گئے چادر میں۔ اتنا اچھی جگہ پہ بچے نے نعرہ لگایا، بیٹا میں آپ کے لئے دو مصرے کہتا ہوں۔ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں۔ بات کو نہ ضائع کرنا، آپ اگر ساتھ چلیں تو شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، یا علی بیٹا آپ کے لئے شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، جتنے بچے سب کے لئے شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے میرے ساتھ کہنا شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جب ہم مکمل ہو، نور سیدہ مکمل کرتا ہے پنجتن کو۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ اب یہ آیت تکلیف پتہ کب نازل ہوئی؟ تب کو پتہ نازل ہوئی، لیکن نازل کب ہوئی؟ کس موقع پر؟ مباہلہ کون سی تاریخ میں میرے بھائی؟ آپ کو پتہ ہے 24 ذی الحج، 24 ذی الحج کی صبح کو آیت تکلیف ہے، یعنی 24 ذی الحج پر مباہلہ چیز نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھنا، جب جشن مباہلہ آئے گا نا اگلے سال انشاءاللہ اور مولا کی طرف سے توفیق رہی تو 4 جشن منانا، فقط مباہلہ کا نہیں، مباہلہ ہے 24، تطہیر بھی ہے 24۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا ہم مکمل ہوئے، چادر میں مکمل ہوئے، پھر مباہلہ میں مکمل، پھر مولا تشریف لائے۔ اب یہ سوال ہے کہ 24 کو یا 25 کو، لیکن 24 یا 25 ہی میں سے جب مولا تشریف لائے مسجد میں گئے، نماز پڑھے تھے، حالت رکوع میں تھے، کوئی سائل آ گیا۔ 24 اور 25 فقط صداقت کی عید نہیں، طہارت کی عید بھی ہے، سخاوت کی عید بھی ہے، جی ولایت کی عید بھی، اس لیے کہ مولا نے انگشتری دی اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، آیت نازل ہو کے سب کو پتہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ کہ جو نماز قائم کرے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ تاریخ میں جا کر دیکھ لینا، بڑوں نے بہت کوشش کی بعد میں کہ وہ رکوع کے عالم میں زکوٰۃ دیتے پھریں، لیکن کوئی آیت نہیں نازل ہو رہی۔ بار بار پوچھتے بھی تھے رسول اللہ سے آ کر کہ کوئی آیت نازل ہوئی؟ دیکھو میں ایک اصول دینے لگا ہوں، مجھے بتلانا نماز پڑھنا اچھا عمل ہے یا برا؟ اچھا عمل ہے۔ زکوٰۃ دینا اچھا عمل ہے یا برا؟
بہت اچھا عمل ہے، لیکن علی کے برابر آنے کے لیے کرو گے تو اس سے بڑا پھٹکار کوئی ہے؟ ہر عبادت اچھی ہے، لیکن اگر علی کے برابر آنے کے لیے کرو گے، اب میں ایک اصول دینے لگا ہوں، دیکھو حسد کرنا حرام ہے یا نہیں؟ حسد کرنا حرام ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی مومن سے ایک نعمت دیکھی، مجھے دل میں جلن ہونے لگی اور میں نے نیت دیکھی کہ اس سے چھن جائے، میرے پاس آئے، اس کی دولت برباد ہو جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے، اس کا مقام، یہ حسد، حسد حرام ہے۔ اور رش جائز ہے۔ رش کا مطلب ہے کہ پروردگار تو نے اسے نعمت دی ہے، اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی ویسی مل جائے نعمت، تیرے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، مجھے بھی دے دے۔ تو حسد حرام ہے، رش حلال ہے۔ فقط واحد امیر المومنین ہے جن سے حسد بھی حرام ہے اور رش بھی حرام ہے۔ علی سے خبردار، حسد تو سوچنا ہی نہیں، رشک بھی نہیں کرنا کہ جو علی کے پاس ہے وہ مل جائے مجھے، کوئی اوقات نہیں کسی کی۔ تو انہوں نے تو یہ کوشش کی کہ میرے لیے بھی آیت آ جائے، تو بار بار آگے پوچھ رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے، بار بار آگے پوچھ رہے ہیں۔ اب میں سے بہت اگر مثبت بھی سوچوں تو رش کی ہو سکتا ہے، ورنہ تو اصل میں کچھ اور تھا، حسد تھا۔ تو آگے انہوں نے پوچھا کہ آیت نازل ہوئی یا رسول اللہ؟ کوئی آیت نہیں۔ دیکھو زکوٰۃ دینا بھی میں نے پوچھا، اچھا عمل ہے، نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، لیکن علی سے حسد میں ہوگا تو اس سے برا عمل کوئی نہیں۔ یعنی اگر علی کے برابر آنے کے لیے کرو گے تو لعنت تو آ سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی۔ بھائی ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کوئی فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ۔ اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ چلتے رہنا، مجھے باتیں کرنی ہے۔ تو 24 ذی الحج اور 25 ذی الحج پتہ ہے کتنی عیدیں منائیے گا جب انشاءاللہ نصیب ہو جائے؟ مباہلہ بھی، تطہیر بھی، عید ولایت بھی، انگشتری بھی۔ اور 25 ذی الحج ہی کا واقعہ ہے کہ جب یتیم و مسکین و اسیر کو روٹیاں دی، یعنی سورہ اللہ تعالیٰ، یہ سارے واقعات ایک ساتھ جمع ہے۔ ہاں البتہ کچھ کے لیے ہے کہ 9 ہجری یا 10 ہجری ایک بحث ہے، لیکن یہ تاریخیں وہی ہے، ساتھ چلنا میں۔ اب فلما اکتملنا جميعا جب چادر میں مکمل ہو، میں ایک مل کے صلوات دے دو محمد آل محمد علیہ السلام، اللہم محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مرکز بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہ مباہلہ میں تطہیر کا واقعہ یہ پیش آیا۔ اب مجھے آج ایک روایت سنانی ایسی جو میں نے بہت کم پڑھی ہے زندگی میں، لیکن 2-3 دن کی سماعتیں تھی، مجھے محسوس ہوا کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ تک پہنچائیے۔ پہلے آیت سنا دوں آپ کو، والفجر وليال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ سورہ فجر جسے سورہ امام حسین کہتے ہیں، اور اس سورہ کو سورہ امام حسین کسی مولانا صاحب نے یا مجتہد یا مفتی صاحب نے نہیں کہا ہوا، اس سورہ کو سورہ امام حسین صادق آل محمد نے کہا ہوا۔ دیکھیں جب بھی صلوات بھیجنا ہے تو ایسے بلندتر صلوات بھیجو کہ آپ کی آواز پہنچے انشاءاللہ۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو اس سورہ کو سورہ امام حسین کیوں کہا امام نے؟ فرمایا اس لئے کہ آخری آیتیں وہی ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وہ اسی سورہ میں۔ اس کا آغاز ہے 5 قسموں سے، والفجر وليال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم، یہ 5 قسم، ایک فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ اس کا ایک ظاہر ہے ذی الحج کی 10 راتیں، اور پھر فجر عید الاضحیٰ کی، حج کا موقع۔ اس کا ایک باطن ہے یہ 10 راتیں۔ ان 10 راتوں کی قسم جو شب یکم محرم سے شب 10 محرم تک، اور پھر صبح کی قسم، ایک فجر کی قسم، فجر عاشوراء کی قسم۔ یعنی
دو اس کی حقیقتیں ہو گئی، ایک اور حقیقت بھی، والفجر ولیال العشر، یہ امام نے فرمایا ہے مجھے حق نہیں ہے کہ میں تعویل میں اپنی جانب سے کچھ کہہ دوں کہ فجر سے مراد کیا ہے، اب جو کہنے لگا والفجر ولیال العشر، 10 راتوں کی قسم، یعنی ایک کی قسم فجر کی، 10 کی قسم، والشفع والوتر، اوڈ کی قسم، ایون کی قسم، بچوں کے لیے میں نے استعمال کیا، یعنی جفت کی قسم، تاک کی قسم، یہ اللہ کون سی قسم کھا رہا ہے؟ یہ اوڈ اور ایون میں کیا ہے؟ یہ جفت اور تاک میں کیا ہے؟ مولا نے فرمایا والفجر سے مراد قائم آل محمد کی قسم، حضرت حجت کی، اس لیے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو ہر طرف فجر ہی فجر ہوگی، روشنی ہی روشنی ہوگی، اجالا ہی اجالا ہوگا، یہ ہے اللہم صلی علی محمد والفجر ولیال العشر۔ اب یہ امام نے فرمایا یہ ہم اہل بیت کی قسم ہے، والفجر قائم علی محمد کی قسم، والشفع والوتر، اس سے پہلے والفجر ولیال العشر، 10 کی قسم، یہ 10 کون ہے؟ ائمہ میں 4 علی ہیں، 14 معصومین ہیں، 4 محمد ہیں، اور 2 حسن ہیں۔ فرمایا 10 اماموں کی قسم، من الحسن الى الحسن، ایک حسن سے ایک اور حسن تک کی قسم، یعنی مولا حسن مجتبیٰ سے حسن عسکری تک کی قسم، یعنی قائم علی محمد کی قسم، مولا حسن عسکری سے امام حسن مجتبیٰ تک 10 امام ان کی قسم، توجہ رکھنا، والشفع والوتر، اب حسن مجتبیٰ سے اوپر 2 ہستیاں ہیں، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، بات پہنچ رہی ہے؟ اوڈ اور ایون سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایون کو کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ برابر ہے، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، یعنی مولا علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کی قسم، جو ہیں مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا، جو ایک علم اور حکمت کا سمندر، طہارت اور عصمت کی سمندر، انہیں ملا دیا اللہ نے، مرج البحرین یلتقیان، جو سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے درمیان ایک برزخ ہفتے فاصل ہے کہ ایک دوسرے سے کبھی بھی تجاوز کر ہی نہیں سکتے۔ حضور نے کہا انا برزخ ہوں، میں ان کو اللہ کے حکم سے ملا دینے والا ہوں، انا برزخ ہوں۔ پھر فرمایا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے اللہ نے لولو بھی خارج کیا، مرجان بھی خارج کیا، لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خود یہاں تو نعمت سے مراد بھی خاص نعمت ہے۔ 2 مصرے کہتا ہوں، ایک آیت ہے، ایک مصرع ہے، حدیث مل کے آ جائے گی۔ کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، تو سمجھ گئے؟ کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اچھا ایک اور بھی ہے اس کے مدِ مقابل بھی تو کہنا کہ جس کے دل میں کچھ اور بغض ہے، وہ آپ نے شاید سن رکھا ہو، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون۔ جنہیں آیت یاد ہے وہ میرے ساتھ پڑھ لینا، دلوں میں بغض علی اور جنت کا جنون، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ جلدی چلیں گے ساتھ۔ یہ جو اللہ نے 2 سمندر ملا ہے، اس کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے، سورہ فجر میں بھی، والشفع والوتر، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم۔ اس لیے حضور نے فرمایا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا۔ آدم فمن دونہ، آدم یا غیر آدم، اس جملے کو کہہ کر حضور نے انبیاء کو بھی شامل کر لیا کہ انبیاء بھی نہ آ سکتے برابر، ورنہ آدم کا ذکر کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں تھی، نہ آدم نہ غیر آدم۔ میں اپنی ہی تقریر سے مشتاق لیتے ہوئے جو پہلے دن پڑھا تھا، اب مومنین کا اور بھی اجتماع ہے، تو میں اس جملے یعنی علی کے برابر یا محسوس کر رہے ہیں؟ علی کون ہے؟ علی قطب عالم امکان، علی مولا المومنین ہے، برابر علی قطب عالم امکان، مولا المومنین، یاسب الدین، نبی عظیم، مبید الشرک والمشرکین، قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین، ابو الیتامى والمساکین، ابو الیتامى والمساکین، رحمت للعالمین، عمود الدین، اول العابدین، شبیہ ہارون، نفس الرسول، زوج البتول، سیف اللہ الرسول، امیر البراء، قاضی الفجر، قاسم الجنت والنار، صاحب اللواء، سید العرب،
صدیق اکبر فاروق اعظم علی کرار ہے غیر فرار ہے برادر جعفر طیار ہے حازم الاحزاب ہے قاسم الاسلام ہے معیز الاولیاء ہے مذل الاعداء ہے اختب الخطبہ ہے قدوۃ اہل الکساء ہے ابو سید الشہداء ہے ممیت البدع ہے محی السنہ ہے سردار عرب ہے موجہ عذب ہے زرقام ہے ابو الایتام ہے نفس اللہ ہے عین اللہ ہے ید اللہ ہے وجہ اللہ ہے لسان اللہ ہے جنب اللہ ہے حب علی رحمت اللہ ہے بغض علی لعنت اللہ ہے یہ ان تمام فضائل کے مدارج کو طے کر کے علی زہرا کے برابر آتا ہے بات پہنچ گئی میں ایک مل کے سلوات پہ جو خانواد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر محمد و علیہ ان عظمتوں اوپر نہیں برابر آتا قرآن کا یا علی اب اسی سلسلے میں چونکہ موضوع ہمارا تسلسل میں چل رہا ہے مجھے میں نے کہا ایک روایت آپ کی خدمت میں کرتا ہوں اور یہ چونکہ حضور کا ہی کلام ہے اور مولا کا اور بی بی کا کلام ہے ایک ہے مفاخرہ یعنی گفتگو کن کے درمیان مولا علی اور بی بی فاطمہ کے درمیان دو برابر کی ہستیاں ان کے درمیان گفتگو مفاخرہ یعنی فضائل پر گفتگو فضائل کا اظہار کرنا اس کا فخر اسی سے مفاخرہ حضور کھجور تناول فرما رہے تھے مولا علی بھی تشریف فرما بی بی فاطمہ وہاں موجود تھی سلام اللہ علیہ مجمعین مولا نے کہا ان النبی یحبنی اکثر من کر نبی ہماری آواز نہیں آ رہی ہے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ان کے مسائل کو چلے میں تھوڑا کوشش کروں گا آواز ایسی رکھوں آپ تک پہنچے بہت زیادہ لیکن آپ میرا ساتھ دیجیے گا ان نبی یحبنی اکثر من کر اے سیدہ نبی تو آپ سے بھی زیادہ مجھے چاہتے دیکھو یہ علی کہہ سکتے تھے اور تو یہ روایت ایسی ہے کہ کسی نامحرم کا دخل ہی نہیں ہے یہاں یہ ایک نعرہ حیدری کا تو حق بنتا تھا اتنا بڑا اجتماع یا علی اب یہ علی ہی کہہ سکتے ہیں علی کے علاوہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ان نبی یحبنی اکثر من کر پڑھوں گا میں روایت اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا میں روایت پڑھنی ہے نبی آپ سے بھی زیادہ تو شاید مجھے چاہتے بی بی نے فرمایا واہ عجبا من تعجب ہے یا بلا یہ بھی بی بی ہی جواب دے سکتی ہیں اور تو کوئی کہہ نہیں سکتا واہ عجبا دیکھیں یہی تعجب ہے یحبک اکثر من آپ مجھ سے بھی زیادہ آپ کو چاہیں گے میرے بابا وَأَنَا ثَمَرَةُ فُؤَادِ ان کے قلب کا میوہ تو میں ہوں وَعُضْبُ مِنْ عَزَائِ ان کے وجود کا ٹکڑا اور حصہ تو میں ہوں وَغُصْبُ مِنْ أَغْصَانِ ان کی شاخ وہ تو میں ہوں بہت توجہ رکھنا اگلا جملہ ان کی شاخ ان کے وجود کا حصہ ان کا میوہ قلب تو میں ہوں وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ غَيْرِي میرے علاوہ تو ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہو کتنا تاریخی حوالہ سمجھ رہے ہو میرے علاوہ تو ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے اب مجھے نہیں کسی بحث میں جانا کوئی کیا کہتا رہے کوئی کیا بھرتا رہے میں تو فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ اور فراز عرش ان کی زمین تو لے آؤ اور نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ بھائی مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ اب دیکھیں ابھی تو شروع ہوا ہے ساتھ چلنا ہے
لیس لہ ولد اے ابو الحسن آپ سے کیسے زیادہ محبت رکھیں گے؟ میں تو ان کے وجود کا حصہ ہوں، میں ان کا میوہ قلب ہوں، میرے علاوہ بھی اولاد ہی نہیں۔ اچھا اب اس روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ گفتگو مولا علی اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا فرما رہے ہیں، اور پھر تشریف لائے اور پھر بیان کیا رسول اللہ کے سامنے کہ ابو الحسن، مولا نے کہا کہ اچھا آپ کے بابا کے پاس چلتے ہیں، یہ بھی ہے کہ چلتے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں۔ حضور کے پاس تشریف لائے تو فقالت، بی بی نے کہا اب یا رسول اللہ، توجہ کیجئے گا، ایک ایک حرف امام کا معصوم کا کلام ہے، یہ نہیں کہا کہ اے بابا جان، یا رسول اللہ، یعنی اب میں بابا ہونے کی حیثیت میں نہیں بات کرتا، بیٹی تو ہوں میں آپ کی، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، میں رسالت کی حیثیت میں پوچھ رہی ہوں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اینا احب الیک انا ام علی، آپ کو زیادہ کون محبوب ہے؟ انا ام علی۔ دیکھیں جبریل کے بھی پر جلتا ہے یہاں پر، میں کچھ نہیں کہنے والا، بات وہی کروں گا جو حدیث میں۔ اچھا انا ام علی، مولا جیسے یہ کہا نا تو حضور نے کہا کہ ایک جملہ کہا، حضور نے جواب دیا کہ انت احب الی وعلی اعز علی منک، اے فاطمہ آپ مجھے، میں خود ترجمہ کرتے ہوئے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں اور علی مجھے زیادہ عزیز ہے۔ اللہم صلی علی، آپ زیادہ محبوب ہیں، علی زیادہ عزیز ہے۔ اب دیکھیں مما جنتے کو انل ہوا ہے، یہاں پر بھی کوئی تکلفاً بات نہیں ہو رہی، حضور نے جو کہنا ہے وہ کہنا ہے۔ تو پھر مولا نے فرمایا کہ الم اقل لکا، اے فاطمہ ہم نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری فضیلت یہ ہے، اب یہ شروع ہو رہا ہے مکالمہ کہ انا ولد فاطمہ ذات التقا، میں تو اپنی ان ماں فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں کہ ذات التقا، تقوی جن کی ذات میں مجسم اور سمایا ہوا ہے۔ بھائی امام المتقین کی والدہ ہیں بی بی فاطمہ بنت اسد، جنہیں کعبہ راستہ دے دے، جو اللہ کے مہمان رہے 3 دن تک کعبے کے اندر، اور جن کے فرزند کی آمد کعبے میں ہو، تو مولا نے پہلی اپنی فضیلت یہ کہی کہ اے فاطمہ آپ تو جانتی ہیں کہ میں فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں۔ بی بی نے جواب دیا وَأَنَا ابْنَتُ خَدِیجَةِ الْکُبْریٰ، اور میں خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہوں۔ دیکھو حضور کی جو الفاظ ہیں وہ قرآن کی روح سے امہات المومنین ایک خاص معنی میں، وہ آپ جانتے ہیں، لیکن دیکھو مسلمانوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ ازواج میں سے کوئی بھی، فاطمہ کی ماں تو فقط خدیجہ ہے، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، اور شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ کون سی ایسی بیوی ہیں تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، بی بی خدیجہ جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے۔ انا ابنۃ خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی۔ مولا نے کہا انا ابن صفا، صفا کا آپ نے سنا ہے جب مولا جلال علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا تھا کہ انا ابن زمزم و صفا، انا ابن مکہ و منہ، یعنی صفا میرے ہاتھ میں، انا ابن صفا، صفا کا بیٹا عربی میں ایسے کہا جاتا ہے، صفا میرے اختیار میں۔ بی بی نے کہا انا ابنۃ سدرۃ المنتہی، وہ جو عرش پر سدرۃ المنتہی ہے نا،
جی بیوی نے کہا میں ان کی بیٹی ہوں کہ جو سدرۃ المنتہا کا مالک ہے. یہ بیٹی ہو کے کیوں حوالہ دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ فاطمہ تو بسط منی، جو رسول ہیں فاطمہ ان کا ٹکڑا ہے، تو میرا اختیار تو وہ ہے. مولانا نے کہا انا فخر الورا، مخلوقات کا فخر میں پڑھتا جاؤں گا. بیوی نے کہا انا ابنۃ من دنا فددل فکان قاب قوسین او ادنی، اور میں ان کی بیٹی ہوں کہ جب اللہ کے پاس عرش پر اس مقام پہ پہنچے کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. جی مولانا نے کہا میں پاکیزہ ترین امہات کا بیٹا ہوں. بیوی نے جواب دیا میں با ایمان ترین صالحات کی بیٹی ہوں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. مولانا نے کہا خادمی جبرائیل، عربی سمجھ رہے ہیں؟ جبریل تو میرا خادم ہے، جبریل تو میرا خادم ہے. بیوی نے جواب دیا کہ خدمت الملائکہ جیلن بعد جیل، جبریل آپ کا خادم ہے اور ملائکہ ہے نا وہ نسلن بعد نسلن ہمارے خادم ہیں. بھائی ایک مل کے سلوات بھیجو عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محمد. سبحان اللہ. انا ولدت فی المحل البعید المرتقى، مولا کہہ رہے ہیں میں وہاں پر آیا ہوں جو سب سے عظیم مقام ہے، خانہ کعبہ. اب بیوی کیا جواب دیں؟ دیکھو یہ فضیلت تو علی کی ایسی ہے. وہ آپ نے خطیب اہل بیت مولانا نسیم عباس رضوی صاحب اللہ مقام ان کا جملہ شاید سن رکھا ہو، میں نے سنا تھا کہ وہ ایک دفعہ UN کانفرنس میں گئے تھے جہاں مذہبی اجتماع تھا، بہت سارے مذہبی وہاں پر لیڈرز موجود تھے. تو جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے گفتگو یہ کی کہ دیکھیں تھوڑا سا میرے لیے بھی کنسنٹریٹ کرنا، لیکن آپ بھی ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وہاں پہنچے، اس وقت کہتے ہیں فاروق لغاری صاحب، صدر فاروق لغاری وہ تھے. انہوں نے مجھ سے کہا پاکستان کی نمائندگی آپ کرنے چلے گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ فاروق نے کہا ہو تو کیسے منع کیا جائے، تو میں چلا گیا. یہ ان کا انداز تھا. تو کہتے ہیں میں چلا گیا. جب میں وہاں پر پہنچا تو سری لنکا کے اور انڈیا کے اور جگہوں کے تو کچھ اور ہندو نمائندے بھی تھے اور مذہب کے بھی تھے. ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ شیعہ اسلام کی نمائندگی کرنے آئے ہیں تو آپ کے مذہبی لیڈر میں کون سی ایسی بات ہے جو کسی اور مذہبی رہنما میں ہوئی نہ، کوئی ہے ایسی بات؟ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں اگر مولا علی کا علم بتاتا، شجاعت، سخاوت، اب ظاہر ہے کہ وہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے نا، اب وہ مانے نہ مانے. تو کہتے ہیں کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ کے مذہبی رہنما دنیا میں کہیں بھی نہیں. تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ ہاں، جو ہمارے مذہبی میرے مذہبی لیڈر ہیں نا، دنیا کا کوئی مذہبی رہنما اپنے مذہب کے بھی عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی بن ابی طالب. تو جو ہے اب مولانا نے کہا ولدت فی المحل البعید المرتقى، میری آمد ہوئی کہاں پر جو اعلیٰ ترین مقام ہے. بیوی کا جواب فرمایا انا زوجت فی الرفیع الاعلی، اور میرا عرش پر اخت ان بلندیوں پر ہوا ہے کہ جہاں پر کسی اور کا اخت نہیں ہوا. اچھا میں یہ سوچتا رہا جب روایت کو پڑھا تھا کہ بیوی نے یہ جملہ جواب دیا تو اخت تو مولا علی سے ہی تو ہوا ہے وہ بلندیوں پر، تو بیوی نے یہ کیوں کہا کہ میری فضیلت یہ ہے کہ میرا عقد وہاں پر ہوا. اس سے شاید سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو جو عقد علی اور زہرا عرش کی بلندیوں پر ہوا ہے نا، دونوں وجہ ہیں، دونوں ہی علت ہیں اس کی، لیکن جو اصل بنیادی وجہ وہ وجود حضرت زہرا، اس لیے کہ علی علیہ السلام کے تو اور بھی عقد ہوئے ہیں، وہ آسمانوں پر نہیں ہوئے. یہ جو آسمانوں پر عقد ہوا ہے یہ وجود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. جی تو بیوی نے کہا کہ اب میری فضیلت یہ ہے کہ میرا عقد وہاں ہوا. مولا علی نے کہا کہ قیامت میں حامل اللواء میں، بیوی نے کہا معراج پر جانے والا اس کی بیٹی میں. مولا نے کہا صالح المومنین کا بیٹا میں. پڑھتا جاؤں گا جتنے بھی صالح مومنین گزرے ہیں نا، مولا نے کہا ان کی نسل سے میں. اچھا جتنے بھی صالح گزرے ہیں لیکن ایک تو ایسے نا ان سے بھی افضل ہے. مولا نے کہا صالح المومنین کا بیٹا میں. بیوی نے جواب دیا خاتم النبیین کی بیٹی میں.
انا ضارب علی التنزیل، مولا نے کہا کہ میں قرآن کی تنزیل پر جنگ کرنے والا ہوں۔ اب کیا جواب ہے؟ جنگ تو مولا نے کی ہے، بیوی نے جواب دیا آپ قرآن کی تنزیل پر جنگ کرنے والے ہیں، میں قرآن کی تعویل بتانے والا ہوں، صاحب تعویل اللہ نے مجھے بنایا۔ مولا نے کہا کہ انا شجرۃ تخرج من طور سینہ، میں وہ شجرہ ہوں جو طور سینہ سے نکلتا ہے۔ طور سینہ یاد ہے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام گئے تھے وہاں کش کھا گئے، سنایا تھا میں نے یہاں سنا دیا تھا نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو کش کھا گئے تھے، یاد ہوگا ذہن اور ضبط نہیں کر پائے۔ پھر میں نے وہ بھی سنایا تھا کہ یک بیک نور خدائی کا کرشمہ دیکھا، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، اور شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، اور لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ۔ مولا نے کہا کہ میں وہ نور جو طور سینہ سے نکلتا ہے۔ جب جواب دیا بیوی نے کہا کہ انا الشجرۃ التي تخرج اكلها آنی الحسن والحسین، میں وہ شجرہ ہوں کہ جس سے حسن اور حسین کا نور نکلتا ہے۔ مولا نے کہا انا المثانی والقرآن الحکیم، سورہ الحمد بھی میں ہوں، قرآن بھی میں ہوں۔ بیوی نے جواب دیا کہ انا ابنۃ النبی الکریم، جن پر قرآن نازل ہوا ہے نا اس کی بیٹی میں۔ مولا نے کہا انا النبی العظیم، سب سے بڑی خبر جس کا ذکر ہے نا قرآن میں، اما یتساءلون نبی عظیم میں ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ نبی عظیم ہیں، میں بنت صادق اور امین، سبحان اللہ۔ اس کے بعد روایت تقریباً عباس سے اختتام پر آ رہی۔ مولا نے کہا فیصلہ سننا رسول اللہ نے کیا کیا۔ مولا نے کہا انا حبل اللہ المتین، جو اللہ نے کہا نا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، وہ میں ہوں۔ علی کو تھام کر رکھو گے تو اختلاف نہیں ہوگا۔ دیکھو علی فقط واحد ہے جو تمام مسلمان فرقوں میں ایک ایسی محترم شخصیت ہے، خلافت کا مقطع علی ہے، امامت کا مطلع علی ہے، اس لیے علی تک آ جاؤ گے تو اتحاد ہو جائے گا۔ مولا نے کہا کہ میں حبل اللہ المتین ہوں، بیوی نے کہا کہ میں خیر اللہ الخلق اجمعین کی بیٹی ہوں۔ مولا علی نے کہا انا لیث الحروب، کہ میں میدانوں میں شیر کی طرح لڑنے والا میں ہوں۔ اب اس کا جواب کیا ہے کہ علی کی یہ فضیلت ہے کیونکہ مستور ہونے کی حیثیت میں بیوی تو گھر پر ہے، کہ میدانوں میں لڑنے والا شیر میں ہوں۔ بیوی نے جواب دیا اپنے محبوں کو جہنم سے بچانے والی میں۔ مولا نے کہا انا المتصدق بالخاتم، رکوع میں زکات دینے والا میں، ابھی سنایا۔ بیوی نے کہا کہ اور وہ آیت زکات والی جس پر نازل ہوئی اس کی بیٹی میں۔ مولا نے کہا باطل کو مٹانے والا صاحب ہیبت میں ہے۔ بیوی نے کہا اور حق پر رہنے والوں کی شفاعت کرنے والی میں ہوں۔ مولا نے کہا کہ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ بیوی نے کہا انا ابنۃ محمد المختار، وہ محمد کے جس کے پاس یہ سارا اختیار ہے اس کی بیٹی میں ہوں۔ مولا نے کہا انا خیرۃ الرحمن، رحمان کا انتخاب میں ہوں۔ بیوی نے کہا انا خیرۃ النسوان، سیدۃ النساء العالمین میں ہوں۔ مولا نے کہا انا مکلم اصحاب رقیم، اصحاب کہف سے بات کرنے والا میں ہوں۔ بیوی نے کہا کہ میرے ذریعے مومنوں پر جو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ پہنچانے والی میں ہوں۔ مولا نے کہا کہ آیے مباہلہ میں اللہ نے مجھے نفس کہا، بیوی نے جواب دیا کہ اس سے پہلے مجھے نساء کہا ہے۔ مولا نے کہا کہ اپنے شیعوں کو قرآن سکھانے والا میں۔ ایک صلوات بھیجے گا یہاں پر بہت ملک ہے، بولا عظمتوں پر محمد و محمد۔ پھر بیوی نے جواب دیا اپنے آپ شیعوں کو قرآن سکھلانے والے ہیں، میں اپنے شیعوں کی شفاعت کرنے والی ہوں قیامت۔ مولا نے کہا کہ اللہ نے میرا نام اپنے نام سے رکھا ہے علی، وہ عالم ہے علی۔ بیوی نے کہا کہ اور میں وہ فاتر، میں فاطمہ۔ بیوی نے کہا مولا نے کہا میں عارفین کی حیات ہوں، بیوی نے کہا میں راغبین کی نجات ہوں۔
اس کے بعد مولا نے یہ کہا کہ حامیم سنا ہے قرآن میں؟ حامیم سورہ ایسے جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں، حامیم سے جو سورہ شروع ہوتے ہیں نا، فصلت، سورہ زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف، یہ سورہ 6 سورہ حامیم سے شروع ہوتے ہیں۔ مولا نے کہا انا الحوامیم، وہ جو حامیم ہے نا وہ میں ہوں، یہ حوامیم میں ہوں۔ حامیم کی جمع ہے حوامیم۔ کچھ سورہ ایسے جو تاسین سے شروع ہوتے ہیں، پتہ ہے؟ شعراء ہے، نمل ہے، قصص ہے، تاسین سے۔ بی بی نے کہا آپ حامیم ہیں، میں تاسین۔ اس کی تشریح پھر کبھی سے۔ مولا نے کہا کہ انا کنز الغنا، بے نیازی کا خزانہ میں ہوں۔ بی بی نے کہا انا کلمۃ الحسنى، اللہ کا کلمہ حسنہ میں ہوں۔ یہاں پر اب منزل کچھ اور ہے۔ مولا نے کہا کہ میرے وسیلے سے آدم کو توبہ کی توفیق ہوئی ہے۔ توجہ رکھنا، پھر میں خستہ بھی محسوس کر رہا ہوں میں۔ میرے وسیلے سے آدم کو توبہ کی توفیق ہوئی ہے۔ بی بی نے جواب دیا اور میرے وسیلے سے وہ توبہ قبول ہوئی ہے۔ مولا نے کہا ایک دو لائنیں رہ گئی تقریباً، انا کا سفینہ نوح کا سفینہ میں ہوں، جو نوح کے سفینے میں آئے گا وہ نجات پائے گا۔ بی بی نے کہا انا اشارکو کا فی الدعوہ، جب تک میں نہ آ جاؤں، مل نہ جاؤں تو نوح کا سفینہ پورا نہیں ہوتا۔ یعنی تمام میرے بھائی غور کریں کہ سفینہ نجات مل کر بنیں گے علی اور زہرا، یعنی علی کو فقط کرم اللہ وجہہ کہنے سے نجات نہیں ملے گی جب تک فاطمہ کے قاتلوں پر لعنت نہ بھیج دو۔ مولا نے کہا انا طوفان، نوح کا طوفان میں، سفینہ بھی میں ہوں، طوفان بھی میں۔ بی بی نے کہا انا سورت، اس طوفان کا بند میں۔ مولا نے کہا اچھے آیتیں یہاں پر۔ مولا نے کہا انا طور میں ہوں۔ بی بی نے کہا کتاب مستور میں ہوں۔ مولا نے کہا سقف مرفوع میں ہوں، بلند ترین چھت آسمانوں کی وہ میں ہوں۔ بی بی نے کہا بحر المسجور، بہتا ہوا سمندر تلاطم جس میں فضائل کا، وہ میں ہوں۔ مولا نے کہا نبیوں کا علم میرے پاس ہے۔ بی بی نے کہا سید المرسلین تو میرا بابا ہے۔ مولا نے کہا انا رق المنشور، رق منشور میں ہوں، قرآن کی آیتیں۔ بی بی نے کہا بیت المعمور میں ہوں، رق منشور یعنی کھلی ہوئی کتاب، علی۔ بیت المعمور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کعبے سے اوپر چوتھے آسمان پر ایک مقام ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا بیت المعمور میں ہوں، ٹھیک ہے، جس کی طرف فرشتے رک کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، بیت المعمور اسے کہتے ہیں۔ یعنی زمین کا قبلہ ہے علی کے صدقے میں، آسمان کا قبلہ ہے فاطمہ کے صدقے میں۔ جی مولا بیٹا بھی نعرہ لگانے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ مولا نے کہا کہ خیر البریہ میں، بی بی نے کہا التقی یعنی بہترین مخلوق اللہ کی وہ میں، خیر البریہ۔ بی بی نے کہا التقیۃ النقیۃ الزکیہ، یہ سارے بی بی کے القاب ہیں، وہ میں ہوں۔ اب بی بی نے جواب دیا، اس سے پہلے کہ مولا علی کچھ کہتے رسول اللہ بولے۔ رسول نے کہا کہ اے فاطمہ، قیامت میں جو صاحب شفاعت، صاحب اختیار، وہ تو علی ہے۔ بی بی بھی ہیں لیکن اس وقت رسول اللہ نے مولا سے کہا وہ تو علی ہے۔ بی بی نے جواب دیا اور بابا میں خود خاتون قیامت، سمجھ رہے ہو تو جی قیامت اظہار، قیامت نام ہی ہے اظہار فضل فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اللہ کو حساب کتاب کرنے کے لیے کوئی اتنا لمبا میدان سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی پھر اس وقت بی بی نے کہا کہ اے بابا، آپ اپنے ابن عم، چچا کے بیٹے علی، آپ نہ ساتھ میں مجھے بات کرنے دیں۔ یہ بی بی ہی کہہ سکتی تھی اپنے بابا سے۔ بس آخری منزل آ گئی۔ آخر میں بس علی نے کہا کہ مصطفیٰ کی قوت میں، کل کا جملہ یاد ہے، علی کی تلوار کا نام ہے ذوالفقار اور محمد کی تلوار کا نام ہے حیدر کرار۔ کہا مصطفیٰ کی قوت میں ہوں، مولا علی نے کہا مصطفیٰ کی قوت میں ہوں۔ بی بی نے جواب دیا انا لحمہ و دمہ، ان کا گوشت اور ان کا خون میں جی سمیٹ دیا میں نے روایت کو۔
یہاں تک جب روایت پہنچی تو حضور نے کہا کہ اے بیٹی حاذا جبرائیل، حاذا میکائیل، حاذا اسرافیل، حاذا اسرائیل، یہ سارے مکرم فرشتے نا یہ یہاں آ چکے ہیں، تو کیا یہاں نہیں آئے ہوں گے انشاءاللہ؟ جی، اور یہ آپ کا کلام سن رہا ہے، آپس میں آپ کا کلام سن رہا ہے، فرضلہ فضائل علی پر بیان سننا، سنت کس کی ہے ذرا دیکھ لو، یہ فضائل کا بیان سننا، یہ سنت ملائکہ مقربین، رسول اللہ بھی سن رہے تھے، تو فضائل کا سننا اور بیان کرنا یہ سنت انبیاء و مرسلین ہے، سید المرسلین کا، یہ سب آئے ہیں فضائل کا بیان سننے کے لیے۔ اس وقت بی بی اٹھی تھی، اب بات مکمل ہو گئی، اس وقت بی بی اٹھی اور ایک جملہ کا میں خالی ترجمہ کر سکتا ہوں بس، پہلے تو آگے بڑھ کر کہا یا ابا الحسن معذرتاً الیک، یہ جو اتنی گفتگو کی میں نے اس پر بھی عذر قبول کر لیجئے گا، ادب ہے جی، اس پر بھی عذر، یعنی گویا بی بی کہنا چاہتی تھی کہ یہ کلام تو اس میں تھا کہ آپ کے فضائل، عجب یہ ایک روحانی منزل اور وائز ہے حدیث ہے کہ آپ کے فضائل ظاہر ہو جائے، سامنے آ جائے، تو یا ابا الحسن بس یہ عذر قبول کر لیجئے گا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مقام گفتگو میں صحیح سیدہ اگر فضائل کے لیے آپس میں مفاخرہ کریں تب بھی آ کر عذر، یہی کہہ سکتا ہوں میں، کیا کروں روایت میں لفظ ہے، عذر کہہ دیں کہ بس میرا عذر قبول کر لیجئے گا، جب خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین علی سے فضائل میں مکالمہ کریں، فقط مکالمہ ہو تو آ کر کہہ دیں کہ بس میرا عذر قبول کر لیجئے گا، تو کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ علی سے بیعت لے سکے؟ حیدر نہیں کہا آپ نے، میرے خیال میں کہتا تو بی بی فاطمہ سلام اللہ راضی ہوتا۔ یا علی حیدر، یا علی حیدر، جی میں فضائل کے بالکل آخری حصے پر آگیا میں متصل ہو رہا ہوں، آج جن شہزادوں کا تابوت اٹھنا ہے ذہن میں ہے نا، بس میں ان کی والدہ کے ذکر سے جوڑ رہا ہوں میرے ساتھ رہنا، تو زہرا جیسی تو کوئی مذکور نہیں کائنات میں، لیکن حنیف سے لکھا ایک بند جس میں یہی فرمایا کہ کوئی نہیں کہ جو سیدۃ نساء العالمین جیسی ہو، لیکن آخری مصرے میں مضمون کچھ اور ہو گیا، میرے ساتھ چلنا یہیں پر بات تمام ہو جائے گی، میں مسائل پہ جا رہا ہوں۔ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، ایسے ہی ہے نا، آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، بھئی انا اعطیناک الکوثر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، توجہ کیجئے گا، آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور، اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، کہتے ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، اگر بات پہنچ جائے تو ضرور دعا سے نوازیے گا، ثانی کوئی، 5 مصرے ہو گئے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔ بات پہنچ گئی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بس اسی تسلسل کا نام ہے شہزادی زینب، بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں بلی ہے زینب۔ اور آپ سب کی حاجات کے لیے جو سینکڑوں مومنین نے اور التماس سے دعا کا ہے، آپ سب کی نیت میں شامل کرتے ہوئے بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں بلی ہے زینب، اور جب بھی تیرا نام لیا کل گئی ہر ایک مشکل، ہر مشکل ختم ہو گئی نا، جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب؟ یو علی جی ناد علی ہے زینب، سبحان اللہ عزیزوں،
اللہ تعالیٰ شام کے ملونوں کو واصل جہنم فرمائے، اور تمام میرے عزیزدار بھائیوں کو، ماتمی بھائیوں کو، اور تمام مومنین مومنات کو پھر سے روضہ ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے بی بی، آپ وہ مظلومہ بی بی ہیں کہ جو آج تک مظلومہ ہے۔ 2 بچوں کا ذکر ہے۔ بی بی زینب کا ایک لقب ہے ام المصائب۔ ام المصائب فقط بی بی زینب کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پنجتن میں سے ہر ایک کی مصیبت دیکھی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ نانا کی وفات بھی دیکھی ہے بی بی زینب، کیا کہوں میں، ماں پر جلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ کوفہ میں باپ کے سر پر ضربت بھی دیکھی ہے علی کی اس بیٹی نے۔ مدینہ میں ایک بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے ہیں، کربلا میں ایک بھائی کا پامال لاشا دیکھا۔ یہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ تمام پنجتن کے مصائب کی وارث ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو حسین کی سب سے پہلی عزادار، حسین کے لئے سب سے پہلی وہ غمخوار مولا زین العابدین کے ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہ جب مقتل میں پہنچی ہیں تو ایک سوال کیا، اللہ جانے ظالموں نے حسین کے لاشے کا کیا عالم کر دیا تھا کہ بہن کو پوچھنا پڑا انت اخی الحسین، کیا تو ہی حسین ہے؟ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ میں نجف اشرف زیارت پر گیا تھا، ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، ان کی خدمت میں بیٹھ کر تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کربلا جب بھی جاؤ نا تو ذریعہ امام حسین کے سامنے یہ نہیں سوچنا کہ کوئی میت ہے باقاعدہ جو دفن، کہ لاش کے ٹکڑے ہیں۔ جب بھی کربلا زیارت پر جانا تو یہ سوچنا کہ ایک پامال شدہ لاش ہے جو کربلا۔ اب جب بی بی نے پوچھا ہو انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ روایت تو اتنی عجب نہیں لیکن دل کہتا ہے لاش حسین سے آواز آئی ہو انت اختی زینب، کیا آپ ہی میری بہن زینب ہے؟ اس لئے کہ سر پر رضا نہیں تھی نا، کبھی بھی بی بی حسین کے سامنے بے چادر نہیں گئی تھی، کیا آپ ہی زینب ہے؟ دیکھو شام غریبہ چونکہ مجھے کہیں اور خدمت کرنی ہے تو میں یہاں تو حاضر نہیں ہو سکوں گا، ورنہ میں شام غریبہ اس جملے کو پڑھتا۔ اس وقت پڑھ رہا ہوں بی بی سے بس بھیک حاصل کرنے کے لیے آپ سب کی نیابت میں کہ ہم سب کو عطا ہو جائے۔ شام غریبہ شہزادی کا چہرہ بھی زخمی تھا اور سر بھی زخمی تھا۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا تھا زین العابدین سید الشاہدین علیہ السلام کہ مولا چہرہ بھی زخمی تھا آپ کی پھوپھی کا، سر بھی زخمی۔ اچھا وجہ کیا بتا ہے؟ دیکھو جب چادریں چھینی جا چکی تھی، خولی ملون یہ کہتا ہے کہ میں دیر سے آیا، ہر بی بی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی، فقط علی کی بیٹی کے سر پر چادر رہ گئی۔ دیکھو یہ اس کو اتنا آسان مرحلہ نہیں سمجھنا، کیونکہ ہم مصائب میں سنتے رہتے ہیں بیویوں کی چادر چھن گئی ہے، اللہ اکبر، قیامت ہے قیامت۔ اور جلال و روب زینبی ایسا تھا کہ کسی میں جرات نہیں ہوتی تھی کہ بی بی زینب کے قریب آ سکے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ نعوذ باللہ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے کوئی ہاتھ سے ایسے چادر چھین لی ہو، اتنا قریب کوئی نہیں آ سکتا تھا بیویوں۔ تو پتہ کیسے چادر چھینتے تھے؟ یہ نیزے کی انیاں مار کر، سر پر نیزے مار کر بیویوں سے چادر چھینتے تھے۔ خولی لئین کہتا ہے کہ میں نے ایسے نیزہ مار کر چادر زینب اللہ اکبر کو چھیننا چاہا۔ بی بی نے جتنا جہاد آپ پر ہے وہ ہے، بی بی نے ایک طرف سے چادر کو تھام لیا، خبردار میں اپنی چادر نہیں دوں۔ وہ لئین کہتا ہے کہ میں چادر چھینتا رہا، میں چادر نہیں چھین سکتا۔ دیکھو آج ہونا محمد کا ماتم ہے نا، پہلے ماں کا ماتم کر لو پھر بیٹوں کا پوسا دیں گے، بی بی زینب کبریٰ کی خدمت۔ وہ خولی کہتا ہے کہ میں چادر چھینتا رہا لیکن نہیں چھین سکا چادر۔ ایک مرتبہ مجھے کربلا کی زمین پر ایک پتھر نظر آیا، میں نے پتھر اٹھایا، اگلا جملہ میں نے زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں، اس لیے کہ میں بول نہیں سکتا۔ بس کچھ دیر بعد بی بی کے چہرے اندر سے خون جاری ہوا، چادر چھوٹ گئی،
بی بی نے فرات کا رخ کیا، کعبہ تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی، ابا چادر لوٹ لے گئی، ابا خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم حسین کے۔ خدا بی بی زینب کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ یقین جانو یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے، کہتے تھے وَارْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، اے اللہ تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے مسائب پر بلند ہوتی ہیں، تو ان آنسوؤں پر رحم فرما جو رخسار تک ہمارے مسائب پر۔ دیکھو اب وہ شبیں آ گئی ہیں، خالی آنسوؤں کے ساتھ نہیں رونا، اب آواز کے ساتھ رونا۔ بار بار سنا ہے نا کہ امام کہتے تھے ویسے رویا کرو جیسے غریب ماں اپنے بچے پر روتی، غریب بن کر رونا ہے اس لئے کہ غریب الوطن کا ماتم جی اونو محمد اللہ اکبر۔ میں کیا جملہ کہوں، ایک جملہ اور بڑھا دیتا ہوں اس کیفیت میں۔ یہ سارے مسائل بی بی پر آ گئے، لیکن میں نے کہیں پر نہیں پڑھا کہ کہیں غش کھا گئی بازار کوفہ میں، بازار شام میں، زندان شام میں۔ اگر بی بی زینب غش آ جائیں تو بچوں کو کون سنبھالے؟ باقی بیویاں، اب تو زینب حسین بھی ہیں، اب زینب عباس بھی ہیں، اب زینب علی، سب کچھ اب زینب ہے، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ۔ ایک موقع میں نے دیکھا پورے مسائل میں کہ پھر غش آ گیا، زبری، یعنی اب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں کیا کروں۔ دیکھو بیٹی پر، آپ بیٹیوں والے جو ہیں وہ سمجھ سکیں گے، کوئی بھی مصیبت آ جائے وہ کتنی مرتبہ کسی سے نہیں کہتی، حتی اپنے شوہر سے بھی نہیں کہتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے تو پھر بیٹی سے ضبط نہیں ہو پاتا۔ بی بی زینب کوفہ میں پتھروں کی بارشوں سے گزر گئی، شام میں 9 گھنٹے کھڑی رہی، زندان شام میں سکینہ مر گئی، ماتم کیا لیکن جب بی بی قید میں بھا کر دوبارہ مدینے پہنچی، ماں کی قبر نظر آئی، بی بی برداشت نہ کر سکے کہ اماں زینب لٹ کر آ گئی اماں، اور آپ پوچھیں گے بہت دور سے آئی ہو، آپ کے لیے کیسا آپ لائی ہو؟ اماں حسین کا خوبرہ کردہ لو یا علی اصغر کا چولہ لو، زینب غش کا کر رہے ہو۔ وہ منزل آئی ہے، بس انہی بی بی کے 2 پھول سے شہزادہ ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ شب عاشور بی بی سمجھا رہی ہے کہ دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے، ایسے لڑنا، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ارے فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو۔ خبردار تم سے پہلے اکبر کا لاشا نہ لے پائے، تم سے پہلے قاسم کا لاشا نہ لے پائے، سب سے پہلے تم جانا ماموں پر جان قربان کرنے کے لیے۔ اچھا اماں آپ ہمیں اجازت دلوا دیجئے گا فقط ماموں سے۔ اللہ اکبر۔ بار بار شہزادہ اونو محمد آتے ہیں، ماموں جان کیا ہم جا سکتے ہیں مقتل، کیا ہم جا سکتے ہیں مقتل؟ دیکھو میں جملہ کہہ رہا ہوں، ماموں اور بھانجے کا بڑا پیار کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی بھی ماموں بھانجا ہو، کتنی مرتبہ بھانجا وہ بات شاید جو اپنے باپ سے خواہش نہ کر سکے وہ ماموں سے کر دیتا ہے، ماموں یہ پوری کرتے ہیں نا، اور ماموں بھی کتنا دل سے بھانجے کی بات۔ یہ عجب بھانجے سے کہ جو ماموں سے موت مانگ رہے ہیں، ماموں بس ہمیں مرنے کی اجازت دے دیں، 2 معصوم سے تابوت پھول کیسے آئیں گے، کندھا دینا اور ماتم کر کے کہنا اے بی بی زینب ہم فقیر آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ بی بی نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ دیکھو جب رجس پڑھو گے نا، یہ نہیں کہنا جا کر کے حسین کے بھانجے آئے، بس کوئی پوچھ لے کہنا حسین کے غلام آئے ہیں، حسین کے غلام آئے ہیں، حسین کے غلام آئے ہیں۔ پہنچے مقتل میں، جب پہنچے تو سبحان اللہ، دیکھو جب یہ 2 شہزادے آئی بھی تھے نا تو عبداللہ ابن جعفر طیار انہیں لے کر آئے تھے، قافلہ تھوڑا بڑھ چکا تھا آگے مدینہ سے،
تو جب عبداللہ بن جعفر طیار بعد میں آئے اور آقا حسین سے کہا کہ میں کیا اپنی زوجہ سے کوئی کلام کر سکتا ہوں؟ بی بی زینب سے کہا آپ ان کے شوہر ہیں، آپ کو حق ہے۔ جب بی بی زینب کے خیمے میں آئے تو بی بی نے پہلا جملہ کہا کہ دیکھیں عبداللہ، اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے تو آپ کی بات مان کر میں چلی تو جاؤں گی، لیکن زینب کا لاشا ہی یہاں سے جا سکتا ہے، حسین کو چھوڑ کر زینب زندہ تو نہیں رہ پائی۔ عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا کہ نہیں بیٹی، میں آپ کو واپس لینے نہیں آیا، آپ میری زوجہ ضرور ہیں لیکن مجھے آپ کا مقام معلوم ہے، آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں، میں آپ کو امر نہیں کر سکتا، میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں۔ عبداللہ کون سی حدیث؟ کہ آپ کے جد نے فرمایا ہوا ہے جب بھی کوئی مشکل وقت آئے نا تو صدقہ ساتھ رکھا کر۔ تیرے پہنچ گئے کہ میرے مولا حسین پر بڑا مشکل وقت ہے، جب وقت آ جائے تو ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دینا۔ اے دلبران جعفر طیار، اے دلبران، اللہ اکبر، اور محمد صدقہ بن کر آئے حسین کے لیے۔ یہاں سے جب مقتل میں پہنچتے ہیں حسین کے غلام آئے، حسین کے غلام آئے، لڑتے فرات کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھو آپ بھی کئی مجالس سے آ رہے ہوں گے، میں بھی دن بھر کی خدمت سے آ رہا ہوں، لیکن آج شب میں نہ روئیں گے تو پھر کب روئیں گے؟ ساتھ دے دینا تھوڑا سا۔ فرات پہ پہنچتے کہتے خبردار فرات کے قریب نہیں جانا بھیا، سکینہ پیاسی ہے، ماموں کے علی اصغر پیاسے ہیں، ظالموں نے ان دو شہزادوں کو گھیر کر مارا، کسی کے پہلو پر وار کیا، کسی کے پشت پر وار کیا، دونوں شہزادے زمین پر گرے کہ ماموں ہمارا آخری سلام۔ ایک طرف سے عباس پڑے، ایک طرف سے حسین پڑے، عباس نے لاشا اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، خیموں میں لاشے آئے، اب بی بی زینب کہیں نظر نہیں آتی۔ جب بھی بنی ہاشم کا کوئی لاشا آتا تھا سب سے پہلے بی بی زینب جاتی تھی، لیکن اب یہ بچے آئے ہیں لاشے، بی بی زینب نہیں نظر آتے۔ بیویوں نے آگے کہا کہ شہزادی دیکھ تو لیجئے آپ کے بچے قربان ہو کر آئے ہیں، کہا بھائی وہ صدقہ کر دیا نا بھائی پر۔ میں نے صدقہ کر دیا، اور ان کو بھی صدقہ کر دیا، محمد کو بھی صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد بی بی نے، میں بالکل اختتام پر آ گیا، اس کے بعد بی بی نے یا علی اکبر کہا، کبھی یا عباس کہا، کبھی یا حسین کہا، اونو محمد کا ماتم نہیں کیا۔ بی بی کوفہ چلی گئیں، شام چلی گئیں، شام کے زندان سے رہائی ملی، دو سر ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ شام کی عورتیں آگے پوچھتی تھی کیا ان کی ماں جلے ہوئے خیموں میں مر گئی ہے؟ بی بی زینب فرماتی تھی ارے میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، اپنے بھائی کا ماتم کروں یا بچوں کا میں نے صدقہ کرتا۔ کربلا گزر گئی، اس وقت نہیں روئی، کوفہ آ گئی، بی بی نے گریہ نہیں کیا، شام پہنچ گئی، بی بی اپنے بچوں پر نہیں روئی، آخری جملہ، بی بی واپس پہنچی، مدینہ پہنچی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نظر آئے، کہا بی بی کس غم نے آپ کیا؟ کہا عبداللہ تازی آنے والے نے میرے نام ہرایا گیا، اندر داخل ہوئے اب تک نہیں روئی تھی، اونو محمد کے حجرے نظر آئے، برداشت نہ ہو سکا، کہا ارے میرے شیروں ماں تم پر قربان ہو جائے، تمہارا ماتم نہ کر سکے، کہا اے عبداللہ فرش عذاب بچھانا، میرے بچوں کا ماتم کرو۔ تابوت آ رہے ہیں، بھول جیسے اپنے مقام سے کھڑے ہو جانا، یا حسین یا حسین، اے دلبران جعفر طیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر طیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر طیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران، سینوں پہ ہاتھ مارے، سینوں پہ ہاتھ ماریے،
اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع الوداع بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو ستاروں محمد یہ مانسار اے دلبران جعفر تیار الوداع یا تیار الوداع 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 دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 اے جعفر تیار الوداع 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 جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں اے دلبران جعفر حسین